بڑی عقل اللہ نے عطا کی۔ گندم کے دانے کو 2 ٹکڑوں میں کر کے رکھ دیے چونٹی، اور مزید آپ غور کریں، دھنیا ہوتا ہے نا، خشک دھنیا، اس کے جو بیج ہیں، دانے ہیں نا، اس کو 4 حصے میں کر کے رکھتی ہے۔ غور کریں، ابھی 2 حصوں میں اگر ہوتا ہے تو پھر بھی یہ اگاتا ہے، اگر اس کو پانی لگے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے پھر بھی دھنیا اگاتا ہے۔ چونٹی اس لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، یہ بھی نہ اگ سکے۔ بڑی خطرناک مخلوق ہے اللہ کی رزق کے سلسلے میں، اور انسان سب سے بڑا خطرناک ہے، سب سے بڑا خطرناک۔ کوئی توکل نہیں، کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، عقیدہ ربوبیت کی توحید والا ہے نہیں۔ توکل آ جاتا کیا اللہ انعام دیتا۔ بڑی معروف حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت خواب میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی امتیں دکھلائیں۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نبی کو میں نے دیکھا، ان کے ساتھ چند افراد تھے، 9-10 افراد کھڑے تھے، یعنی پوری زندگی کی ان کی دعوت پر یہی افراد ایمان لائے۔ ایک نبی کو دیکھا 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، ایک نبی کو دیکھا 1 آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور ایک نبی ایسا بھی دیکھا لیس معہ احد، پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے لیکن ایک بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی جماعت دیکھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کی، پوچھا میری امت ہے؟ نہیں۔ اس سے بڑی جماعت دیکھی، یہ آپ کی امت ہے، اختصار کر رہا ہوں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 افراد وہ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے الفاظ ہے، میں نے 70,000 کی تعداد کو ذہن میں رکھا، امت کی وسعت کو دیکھا تو یہ تعداد تھوڑی سی تھی، فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے وہیں دعا کی، اے اللہ یہ تعداد کم ہے، بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما۔ فزادنی ما کل 1000 70 الفا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی یہ درخواست بھی قبول کر لی ہے، اب ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 اور بھی ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ تقریباً 50 لاکھ لوگ بغیر حساب کے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں، ہاں ٹھیک ہے جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح دکھلائے اللہ پاک نے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ تھے کون؟ وہ تھے کون؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ آستانوں کے چکر نہیں لگاتے ہوں گے دم کروانے کے لیے، اکتوا نہیں کرواتے ہوں گے، پرندوں سے فال نہیں لیتے ہوں گے، علی ربہم یتوکلون، رب پر ان کا مکمل بھروسہ ہوگا۔ یہ ساری جو خوبیاں بتائیں نا، اور جن غلطیوں کی نشاندہی کی، ان سب کا بنیادی جو مقصد ہے علی ربہم یتوکلون، وہ اللہ پر توکل کرتے ہوں گے، کامل بھروسہ ہوگا۔ توحید ربوبیت بڑی ٹھوس اور جامد ہوگی، اور توحید ربوبیت بڑی عظیم چیز ہے۔ فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو، ذائقے کو چکھ لیا ہے، جس میں 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ رضی باللہ ربا، وہ اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گیا، اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا۔ غور کریں، ایک رب ماننا، رب تو سب مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی رب مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے۔ رب ماننا اور ہے، رب مان کر راضی ہو جانا اور ہے۔
رب تو سب مانتے ہیں، رب ہے، ہمارا رب وہ ہے۔ راضی کون ہوتا ہے؟ جو اس کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کرے۔ رزق دے تب بھی خوش ہے، نہ دے تب بھی خوش، اولاد دے خوش ہے، نہ دے اللہ کا فیصلہ ہے، خوش ہے، خوشی سے ہر فیصلے کو قبول کر لے، یہ ہے رضی باللہ ربا، اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہے۔ توحید ربوبیت اگر نہیں ہے تو عقیدہ ضائع ہو گئی ہے۔ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کے ایسے غیر متزلزل پہاڑ، ایسے ٹھوس پہاڑ کہ دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں جتنا مضبوط محمد الرسول اللہ کا عقیدہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کے گھر میں فاقے تھے یا نہیں؟ کئی چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، پانی پی لیا، چند کھجوریں کھا لیں، یہ گزارا ہو رہا ہے، لیکن کبھی حرام کمانا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاقوں سے پریشان نہ ہوا کرو، من نزلت بہ فاقہ، من نزلت بہ فاقہ، جس بندے کو فاقے ہیں، غربت آ جائے، فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ، اس نے اپنے فاقوں کی، غربت کی، محتاجی کی شکایت کی اللہ کے بندوں کے سامنے، رب کے سامنے نہ کی۔ طریقہ کیا ہے؟ انبیاء کی سنت یہ ہے اپنی محتاجی اور فقیری کی شکایت رب کے سامنے کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غریب الوطن بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، اپنے فقر کی درخواست کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں۔ فرمایا جس کو فاقہ پہنچے، غربت آ جائے، محتاجی آ جائے، فانزلہا بالناس، لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کی، لم تصد فاقتہ، اس کی محتاجی کبھی دور نہیں ہوگی، ساری زندگی بھیک ہی مانگتا رہے گا، اسی پہ گزارا ہوگا۔ وَمَن نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ، فاقہ، محتاجی، فقر آ گیا، اللہ کے سامنے درخواست رکھی، یوشک اللہ لہو برزق عاجل او آجل، اللہ اس کے لیے رزق کا بندوبست ضرور کرے گا، فوراً دے دے یا دیر سے دے، اللہ کا پکا وعدہ ہے رب اس کو رزق دے گا، دے گا۔ اور کیسے دے گا؟ ایک اور حدیث میں فرمایا من جا او احتاج فقاتمہ من الناس، بندہ بھوکا تھا، محتاج تھا، لوگ موجود تھے، سامنے درخواست کرتا، بھوک کا انتظام ہو جاتا، محتاجی ختم ہو سکتی تھی، وقتی طور پر یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن قاتمہ من الناس، لوگوں سے اپنی بھوک کو چھپا لیا، محتاجی اور فقر کو چھپا لیا، وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ، رب کے در پہ چلا گیا، رب کو شکایت کی، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے رزق عطا کر، محتاج ہوں، بھوکا ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ عطا کر دے۔ فَمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ پر کوئی اور لازم نہیں کر سکتا، اللہ خود لازم کر لیتا ہے۔ کیا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے؟ اَن يَفْتَحَ لَهُ قُوتَ سَنَةٍ، اللہ فوراً اس کے لیے 1 سال کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ یہ کام کرنے سے، بھوکا تھا، ضرورت تھی، لوگ بھی موجود تھے، کسی کے سامنے درخواست نہیں کی، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، دست طلب نہیں پھیلایا، رب کو شکایت کی، رب پورے 1 سال کا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو رزق رب عطا کرتا ہے بڑا عمدہ ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، بڑا عزت اور شان والا ہوتا ہے۔ آج آپ رزق لوگوں کے ہاتھوں سے جب لیتے ہیں تو سینکڑوں تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، اس لیے کہ لوگ دیتے ہیں،
جب وہ دیتا ہے کوئی تصویر کھینچنے نہیں آتا، اس سے مانگیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، رزق حرام سب سے پہلے جو حملہ کرتا ہے وہ انسان کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور رزق حرام کا دوسرا جو خطرناک حملہ ہے انسان پر، وہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ رزق حرام جو کماتا ہے، کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس شخص میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے، منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ رزق حرام ہے یا نہیں؟ رزق حرام کا دوسرا بڑا حملہ کیا ہے؟ وہ بندے کو منافق بنا دیتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے لیے اللہ نے جہنم کے نچلے طبقے میں جگہ رکھی ہے۔ صرف جہنم نہیں، جہنم کے نچلے طبقے میں جگہ رکھی ہے۔ کیوں؟ نفاق بھی اصل بیماری عقیدے کی ہے، منافقت بھی اصل بیماری عقیدے کی ہے، عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ عمل بڑا خطرناک عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا خطرناک کام ہے رزق حلال، رزق حرام کا کمانا اور اس کو کھانا، اتنا خطرناک ہے کہ یہ آپ کی اور میری عبادت میں بھی رکاوٹ ہے، عبادت کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ زنا سے بڑا گناہ ہے رزق حرام کا حصول اور استعمال۔ ہم بڑے بڑے فتوے جھاڑتے ہیں، فلاں زانی ہے جی، بڑا خطرناک گناہ ہے، کہتے ہیں ہم بڑا خطرناک گناہ سمجھتے ہیں ہم زنا کو، واقعی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے زنا، لیکن رزق حرام اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، کہیں بڑا گناہ ہے، کہیں بڑا گناہ ہے۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ پورے ذخیرہ حدیث کو آپ پڑھ لیں، قرآن کریم کا مکمل مطالعہ کر لیں، کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جہاں زانی کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ جنگ کر رہا ہے۔ اگر یہ جملے کہے گئے تو رزق حرام کے حصول و استعمال والے کی کہا گیا ہے۔ جو شخص سود کھاتا ہے اس کے بارے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو، اس لیے کہ رب نے سود کو حرام کیا ہے، تم اس کو حلال کہہ کے کھا رہے ہو۔ کتنا بڑا گناہ ہے زنا؟ اتنا بڑا گناہ ہے نہیں۔ زنا کے بارے میں اور کیا فرمایا؟ فرمایا درہم اور ربن، سود کا 1 درہم، 1 روپیہ سود کا کھانا، اشد علیہ من 36 زنیۃً، ایک شخص ایک طرف 36 عورتوں سے زنا کرتا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جو 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، یہ سود کھانے والا اس سے بڑا گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے اس سے۔ کیوں؟ زانی زنا کرتا ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، لیکن جو نیکی کرتا ہے اس کی وہ نیکی قبول ہوتی ہے۔ یہ سود کھانے والا جتنا نیکیاں کرتا ہے یہ ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ایک شخص اگر لباس خریدتا ہے 10 درہم میں، حدیث میں 9 درہم حلال کے تھے، حلال کمائی کے، 1 درہم حرام کا تھا، 1 مرتبہ یہ لباس پہن لیا، اتار دیا، رب اس کی 40 دنوں تک نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ان 40 دنوں میں وفات ہو گئی کیا بنے گا؟
یہ حرام کے نقصانات ہیں. سود سے یہ بڑا گناہ، بڑا خطرناک. لیکن آج حرام کو، بالخصوص سود کو، خیانت کو، رشوت کو ہم غلط سمجھتے ہی نہیں سمجھتے غلط، اس لیے تو کھا رہے ہیں. مسلمان بھی ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، اور فنڈ لے کے بھی کھا رہے ہیں ہم. یہ کیا ہے؟ لوگوں کی امانتیں نہیں ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کو قیامت کے دن؟ حرام کھا کھا کے تباہی ہو گئی، تباہی کر دی. بڑا خطرناک حملہ ہے. ایک اور خطرناک حملہ ہے اس رزق حرام کا. وہ کیا ہے؟ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلانے والا، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ. دعا عین عبادت ہے. الدعاء سلاح المومن. دعا مومن کا اسلحہ ہے. آپ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے چلے جائیں، اسلحہ نہ ہو کیا کریں گے؟ دعا اسلحہ ہے. دعا کیا ہے؟ اسلحہ ہے. الدعاء سلاح المومن. لیکن حرام دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے. اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے. فرمایا اللحم الذی نبت من حرام فالنار اولا بہ. وہ گوشت، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللحم والدم، وہ گوشت اور خون جن کی پرورش السحت حرام سے ہوئی ہے، النار اولا بہ، جہنم کی آگ ان کی حقدار ہے کہ انہیں جہنم میں جلایا جائے. یہ جنت کے مستحق ہی نہیں، اس لیے کہ حرام کھاتے رہے. تیسرا حملہ کیا ہے؟ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی بڑی معروف حدیث، ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین. اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے. کیا؟ آگے فرمایا فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے فرمایا میرے رسولو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور پھر نیکی کرو. وامر المؤمنین، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال کی تمیز کرو، حلال کھاؤ، اور پھر رب کی عبادت کو. رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری عبادات کو بھی قبول کرے گا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ ثم ذکر الرجل. یہ حدیث ہے پوری. ثم ذکر الرجل، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا تذکرہ کیا. ایک شخص کا تذکرہ کیا. کون سا؟ یطیل السفر اشعث اغبر. لمبا سفر کرتا ہے، بڑا لمبا سفر، اور اس لمبے سفر میں اس کا پورا جسم خاک آلود ہے. یہ لمبا سفر کون سا ہے؟ یہ سفر حج ہے. سفر حج ہے. آج ہمیں یہ سفر لمبا اگرچہ نہیں لگتا، لیکن تھوڑی سی آپ پیچھے نظر دوڑائیں، یہ سفر کتنا لمبا تھا. کتنا لمبا تھا جب لوگ پیدل چل کے جایا کرتے تھے. مدارک التنزیل کے اندر ایک عالم دین ہے محمد بن یاسین رحمہ اللہ، ان کے متعلق لکھا ہے مدارک التنزیل تفسیر والے نے کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے پیدل. کتنا عرصہ چلے؟ 5 سال مسلسل سفر کرتے رہے، پھر جا کے مکہ پہنچے. 5 سال کا سفر کیا. 5 سال سفر کر کے جب وہاں پہنچے دوران حج، فرمایا ایک اور عالم دین سے ملاقات ہو گئی، گفتگو ہوئی.
پتہ چلا یہ بھی عالم دین ہے، ایک دوسرے سے معلوم کیا کہاں سے آنا ہوا، کتنا سفر کیا۔ محمد بن یاسین رحمہ اللہ نے تو بتایا کہ میں 5 سال میں یہ سفر طے کر کے آیا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا، اس عالم دین سے محمد ابن یاسین رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا ہے اپنے گھر سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری داڑھی دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، جب گھر سے چلا تھا میری داڑھی کے اندر ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور اب آپ کے سامنے ہوں کہ میری داڑھی میں ایک بھی بال کالا نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے لوگ جایا کرتے تھے حج کرنے کے لیے۔ فرمایا اتنا لمبا سفر کر کے گیا، خاک آلود ہے، اور پھر اس مقام پہ ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، جس مقام کو دیکھ کر شیطان بھی حدیث میں آتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے اس شخص پر 60 سال محنت کی، 70 سال محنت کی، اس کو گمراہ کیا، اس کو جہنم کے راستے پہ لا کے کھڑا کیا، آج اس نے اللہ سے معافی مانگی، رب نے اس کو معاف کر کے جنت دے دی، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اس مقام پر پہنچا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری فلاں دعا، فلاں درخواست۔ آواز آتی ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذالک، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، انا یستجاب لذالک۔ اب یا ربی کہہ رہا ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنا لمبا سفر کر کے گیا ہے، کتنی محنت کی۔ آج اگر پیدل نہیں چلتے تو کتنے اخراجات برداشت کر کے جاتے ہیں، اور گھر کے کتنے کام کاج چھوڑ کر جاتے ہیں، 1 مہینہ، 1.25 مہینہ، 1.5 مہینہ حج کے لیے وہاں رہتے ہیں، اور رزق میں حرام کی آمیزش ہوئی، یا ربی کہتے رہیں گے، آواز وہی آئے گی مطعمہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لذالک۔ جا دفع ہو جا، تو نے سب کچھ حرام کا کمایا ہے، حرام کھا کر آیا ہے، تیرا کوئی حج قبول نہیں، تیری کوئی دعا قبول نہیں۔ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضرات، بڑی معروف حدیث، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن 5، میدان محشر میں ہر شخص سے اللہ نے 5 سوال کرنے ہیں، جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان 5 سوالوں میں 2 سوال کیا ہیں؟ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال اس نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ 2 باتیں، کمایا کہاں سے، کمانے کے ذریعے صحیح تھے، حلال اور جائز تھے۔ اب دوسری بات، جائز ذریعے سے، حلال طریقے سے کمایا، خرچ کیسے کیا؟ حرام جگہ پہ تو نہیں کیا، اللہ کی عداوت اور دشمنی میں تو خرچ نہیں کیا، اللہ کے دشمنوں پر خرچ نہیں کیا، شادی بیاہ کی غلط تقریبوں پر